بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا درس لے کر کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا. آج رمضان کا چھٹا روزہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. گرمی بڑی شدید ہے، لیکن گرمی کی اس شدت کو ہم نہ دیکھیں، بلکہ جب ہمیں گرمی کی شدت ستائے، سخت گرمی لگے، تو ہم محشر کے میدان کی وہ گرمی یاد کریں جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ٹخنوں سے لے کر کے کندھوں تک، سر تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت یہی روزے، یہی عبادات ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے. آج کے درس کا موضوع ہے رمضان کی فرضیت اور روزہ رکھنے کی حکمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں یہ روزہ فرض کیا گیا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کیا اس کے خصوصیات کیا ہیں. مختصر طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. امید کی آپ دھیان سے قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ آپ بھی ثواب میں برابر کے شریک ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دوستوں، آپ یہ مت دیکھیں کہ کوئی بات بڑی لمبی ہو رہی ہے. یہ بات سچ ہے کہ مختصر وقت میں مختصر باتیں بیان کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایک مہینہ ایک محدود وقت کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ لا تعداد ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن حتی المقدور میری یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ رمضان کے اس مہینے کی خیر و برکت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں، کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی کمی باقی نہ رہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں جو بیانات آپ تک پہنچیں آپ اس کو مکمل سنیں. آپ جو ہے تھک ہارے نہ، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، عبادات کے علاوہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ دیگر کوئی مشغولیات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں اس مہینے میں نازل کر دیں کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں پھر بھی آپ کے پاس ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ باتوں کو غور سے سنیں اور لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. تو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان کا جو روزہ فرض ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو رمضان کے روزے فرض کیے گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا یہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا اور سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں یہ روزہ فرض ہوا. اس کے بعد
سن 2 ہجری میں ہی اسلام کی عظیم جنگ بدر پیش آئی، جس میں مسلمان کی تعداد 313 تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح دی اور مسلمان وہ جنگ جیت گئے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں فرض کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا بھی کہ ہم نے اس روزے کو کیوں فرض کیا ہے، کیوں اس روزے کو رکھنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، جس میں سب سے پہلی حکمت جو اس ماہ مبارک کے روزے کے فرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں، حلال کردہ نعمتیں جو اللہ نے ہمارے اوپر حلال کی ہیں، جب ہم اس روزے کو رکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک احساس ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرانا چاہتا ہے کہ جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، جو نعمتوں سے محروم ہے، جس کے پاس بہت کم چیزیں ہیں، غریب ہے، قلاس ہے، یا اگر کوئی بھوکے تڑپ رہا تو بھوک اور پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے، نعمت جو ہے چھین جانے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو دلانے کے لیے یہ حکمت ہے اس روزے کے پیچھے کہ جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے سامنے جو اللہ کی نعمت آئے تو اللہ کی نعمت کو پا کر کے آپ اللہ کا شکر جو ہے ادا کرنے والے بن جائیں، شکر بجا لانے والے بن جائیں۔ یہ روزے کی سب سے پہلی حکمت ہے، جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا ایک وسیلہ ملتا ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو جو فرض کیا ہے، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ ایک انسان کھاتا پیتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے تو اس کے دل کے خواہشات، اس کی شہوتیں، اس کے نفسانی خواہشات جاگ جاتی ہیں، بھڑکتی ہیں، بہت ساری گناہ کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے، یہ کر لے، وہ گناہ کر لے، فلاں جو ہے جگہ جا کر کے وہ گناہ کا کام کر لے۔ لیکن جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کی شہوتیں دب جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نگاہوں کو پست کرنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ شہوت کو توڑ دیتی ہے، غلط چیزوں کی طرف اس کے ذہن و دماغ نہیں جاتے ہیں، وہ سکون میں ہو جاتا ہے، اطمینان میں ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑنے والی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں ایک بندہ مومن اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے، کھانا پینا اور دیگر ضروریات کی چیزیں، ان ساری چیزوں سے وہ رک جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، یہ خوف کھاتے ہوئے کہ اگر روزے کی حالت میں میں اس کو استعمال کر لوں گا تو میں گناہ کا مستحق بن جاؤں گا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ حرام کردہ چیزوں سے بدرجے اولا بچنے کی مکمل کوشش کرے گا اور بچتا ہے اور بچا رہتا ہے۔ تو یہ روزے کی تیسری حکمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا۔ اس طریقے سے روزے کی چوتھی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اس روزے کو کیوں فرض کیا، تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بندہ پارک میں ہوتا ہے، کھیت میں ہوتا ہے، گھر کے کسی کمرے میں ہوتا ہے، وہاں بھی چاہے تو وہ کوئی چیز کھا سکتا ہے، کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھے گا، گھر کا کوئی فرد اسے نہیں دیکھ سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن
بندے کو اسی بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ روزہ رکھتے ہوئے تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو کوئی چیز وہ نہیں کھاتا ہے۔ تو روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا نگہبان ہے، اللہ کی نظریں اس کے اوپر موجود ہیں۔ یہ روزے کی چوتھی حکمت ہے۔ روزے کی پانچویں حکمت کیا ہے؟ روزے کی پانچویں حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ رمضان کے مہینے میں لوگ فقراء، غریب، مساکین کے لیے ان کے دلوں کے اندر شفقت، نرمی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کے مہینے میں ہر کوئی صاحب حیثیت چاہتا ہے کہ اپنے غریب بھائی کی میں مدد کر دوں، اس کا خیال رکھوں، اس کے لیے افطاری بھیج دوں، یا اس کے لیے اور اسی کسی طریقے سے اس کا تعاون کر دوں۔ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کر دوں، صدقے کے ذریعے اس کی مدد کر دوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مالدار مومن بندے کے اندر اپنے غریب، مسکین، فقیر بھائی کے لیے شفقت اور نرمی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے روزے کی پانچویں حکمت جو ایک مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ضرور ہوتا ہوگا میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ روزے کی چھٹی حکمت کیا ہے کہ روزہ جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ شیطان بندے کے رگ رگ میں دوڑتا ہے، خون کی نسوں میں دوڑتا ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رہتا ہے تو اس کی نسیں تنگ ہو جاتی ہیں، اس کے رگ تنگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کو غم لاحق ہوتا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پاتا ہے صحیح طریقے سے۔ اس کی جو ہے نسیں تنگ ہونے کی وجہ سے شیطان کو بہت بڑا غم پہنچتا ہے۔ تو شیطان کو غم پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ ہے روزے کی ایک اور حکمت۔ اس طریقے سے روزے کی ایک حکمت اور ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں بندہ مومن کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، قیام اللیل، تراویح کی نماز، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کثرت سے وہ کرتا ہے۔ ایک عادی بن جاتا ہے عبادات کا، نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوب اس ماہ مبارک کے اندر نیکیاں کرتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام حکمتیں ہیں جن حکمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی رمضان کی فضائل کے تعلق سے، بات لمبی ہو جائے گی جیسا کہ میں نے کہا، لیکن یہ ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یعنی اللہ کی تجوری کھل گئی، اب جو چیز چاہے اللہ کی تجوری سے لوٹ لو، لے لو، حاصل کر لو۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک مالدار آدمی اپنی تجوری کھول دے اور کہے لے لو اس میں سے جو چاہے، اور آپ کو پتہ چل جائے تو کیا آپ دوسرے کو بلاؤ گے؟ کیا آپ کسی کا انتظار کرو گے یا لوگوں کے اکٹھا کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ آپ تو یہ چاہو گے کہ میں اس تجوری سے جتنا چاہوں بھر لوں، حاصل کر لوں۔ آپ اپنے جیب کو، اپنے جہاں جہاں آپ کے جسم میں جگہ ہوگی، سب جگہ آپ اس مال کو، اس دولت کو بھر لو گے، گھر رکھ کے آؤ گے، پھر بھرو گے، پھر رکھ کے آؤ گے، لیکن یہ نہیں سوچے گو کہ میں کسی اور کو بلا لوں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی تجوری کتنی عظیم ہے۔ اللہ نے اپنی تجوری کو کھول دیا ہے بندے کے لیے کہ لے لے میرا بندہ جو چاہے اس سے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آپ اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ نے تجوری کھولا ہے اس تجوری سے بھرپور فائدہ اٹھا لیجیے۔ پتہ نہیں آنے والے رمضان میں کون زندہ رہے یا نہ رہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، یعنی جہنم سے آزادی کا پورا موقع اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں۔ دروازے اللہ نے بند کر دیے اور جہنم سے آزاد کر لو۔ افطاری کے وقت بیٹھ کے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے، روز ڈیلی صبح اور شام کو ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی سنتا ہے، اور ہر روز صبح اور شام اللہ تعالیٰ اپنے کثیر تعداد میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ وَسُفِّدَةِ الشَّيَاطِينَ، کہ اللہ تعالیٰ شیطان، سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے تاکہ میرے بندوں کی عبادت میں یہ خلل نہ پیدا کر سکے، رکاوٹ نہ پیدا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی کا فائدہ اٹھوانے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے سارے راستے کھول دیے ہیں، ساری فیسلٹیز
اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خواتین اسلام، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، کہ اس ماہ مبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو انشاءاللہ جلد ہی اگلے درس میں آپ کو بیان کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ آپ اس مبارک مہینے کو ضائع مت جانے دینا۔ آپ اس مبارک مہینے کو موبائل فون کی استعمال کرنے میں، لہو لعب میں، بات چیت میں یا دیگر فضول چیزوں میں ضائع مت کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر کیے جائیں گے۔ وہ گرمی کی شدت اس شدت سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے ہماری عملوں کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق بخشے، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات زکوٰۃ کی توفیق بخشے، خوب اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح سے اس مہینے کی ہر وقت کی اور لمحے کو ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی عبادت کرے ان کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں اللہ طاقت و قوت دے کہ وہ بھی اس ماہ مبارک سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو سکیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔